اب آپ کو اس حدیث کا مطلب پتہ چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھی ہو, یہ مدینہ کی حدیث ہے, تم میرے ساتھی ہو. اب سب لوگ آ گئے, اب میرے بھائیوں نے ابھی آنا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, آپ میرے بھائی نہیں, میرے بھائی تو وہ ہیں جو آخری دور میں آئیں گے, بغیر دیکھے اس دور میں میرے اوپر چلیں گے جس دور میں سب سے مشکل ہوگا. اسلام میں یہ آگے تو میں خیر بریکٹ میں اپنا مفہوم ڈال رہا ہوں, یہ کہ بھائی تو وہ ہے جس نے دیکھا ہی نہیں اور وہ پوری طریقے سے اس نہج کے اوپر چل رہا ہے جس میں میں نے تمہیں دعوت دی, تم نے مجھے دیکھ کے سارا کچھ کیا, وہ بغیر دیکھے یہ کام کریں گے. دس از وائی آئی ایم سیئنگ کہ اب لاٹری شروع ہوئی ہے دوبارہ. یہ پچھلے 1000 سال گزرے نا, اس میں بہت اچھا ٹائم بھی دیکھا ہے مسلمانوں نے. جب تک مسلمان راج کرتے تھے, نظام خود چلاتے تھے, امریکہ خود ٹیکس دیتا, امریکہ مسلمانوں کو ٹیکس دیتا تھا, جزیہ دیتا تھا. ٹامس جیفرسن تک مسلمانوں کو جزیہ دیتا ہے. اچھا جی, کہ میں نے کشتیاں اپنی اتارنی ہیں سمندروں میں, ہمیں پلیز ہمیں بھی تجارت کرنے دو. ٹامس جیفرسن تک مسلمان پیسے لیتے تھے امریکہ سے, اور اب اربوں روپیہ دے دے کے ہم امریکن پاسپورٹ کی لائنوں میں کھڑے ہوئے پورے پاکستان کو. میں یوزول کہ ہر سال پتہ نہیں کتنا 1 نمبر اور 2 نمبر پیسہ امریکن ویزے کے ایمبیسی کے تھرو ٹرانسفر ہوتا ہے کہ ہمیں بس وہاں پہ گھسا لو. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وائی, کس اینگل سے میں نے کہا تھا. آپ اکثر یونیورس, پلانٹس اس کے حوالے سے بہت بات کرتے ہیں, اور آپ نے ایک دفعہ یہ بھی بولا تھا کہ یہ جتنی مطلب ظاہر ہے اتنے پلانٹس ہیں, اتنے سورج ہیں, اتنے ستارے ہیں, اربوں خربوں, گنتی میں بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد ملکی وے گلیکسی اور پتہ نہیں کتنی گلیکسیاں, پتہ نہیں آپ نے یہ آئی ایم شیور کہ یہ شاید یہ بات کی ہے کہ جنت شاید مائٹ بی پاسبل اللہ انہی میں سے بانٹ دے, انہی پلانٹس کو بانٹ دے. تو یہ کیا بات ہے, یہ ذرا سمجھائیں. یہ کیا پلانٹس تو نہیں, ان کی اوقات کیا ان پلانٹس کی. پلانٹس جو جنت کے ہیں وہ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہیں تو وہ پلانٹس ہی, وہ میں پہلے ثبوت دے دوں وہ پلانٹس ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آخری جہنمی صاف ستھرا ہو کے پوری طرح پک کے گناہ شنا دھلوا کے جو جہنم سے فارغ ہونے کے بعد جنت میں جائے گا, جو حنا نام ہے اس کا, اس کو جو لاسٹ سب سے لوور رینک کا جنتی ہے وہ, کیونکہ اب وہ اب جنت میں جا رہا ہے, آخری ہے وہ, اس کو جو جنت ملے گی وہ اس کرے سے, اس زمین سے 13 گنا بڑا پلانٹ ہے وہ. ٹھیک ہے, وہ آخری جنتی ہے. اب یہاں سے تو پتہ چل کے پلانٹ ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک درجے کے لوگ جنت میں بیٹھ کے دوسری جنت کے درجے کے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے اس وقت ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں. تو ہمیں ابھی مارس ستاروں کی تو ہی نظر آتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ کانسٹلیشن ہے. اب نیچے آ جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آسمان کے اوپر پانی, پھر اس کے اوپر 500 سال کے اوپر دوسرا آسمان, پھر پانی, پھر 500 سال, پھر اچھا آسمان کے اوپر پانی. جی, سب آسمانوں کے بیچ میں پانی, ہاں اس کا بیریئر ہے. صحیح ہے. اب غور سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کہا نا کہ میں نے اس آسمان کو, سماء دنیا کو, اس پہلے آسمان کو لپیٹ لینا ہے. تو یہ تو سارے لپیٹے جائیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں نا گیلیکسیز, یہ تو گئے. ٹھیک ہے, پھر سورہ ملک میں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے میں مزین السماء دنیا, اس آسمان میں ستارے لگائے ہیں. اور سورہ انبیاء میں کہا پہلے آسمان کو لپیٹوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا پہلا آسمان جہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں, تو وہ تو قیامت جب آئے گی. جی قیامت والے دن. اب جنت تو قیامت کے بعد ہے نا. تو ہم نے جو جس آسمان کی سیاروں میں جانا ہے, اس آسمان کے سیارے جو ہے نا ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کانسٹلیشنز ہیں, وہ گیلیکسی ہے جہاں پہ ہر جنتی کو اپنا سیارہ ملے گا. ملے گا کیا, ملا ہوا تھا, وہیں سے تو آئے ہم. قیامت کیسے آئے گی؟ کیسے مطلب کیسے آئے گی؟ اسرافیل, نبی علیہ السلام نے کہا میں نے اس کے ہونٹ, اس اپنے ہونٹ ٹچ ہو رہے ہیں کہ جب اس نے ابھی ریڈی بیٹھے ہیں, ریڈی ایسا کہ ہونٹ اب ٹچ ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اینی سیکنڈ ہی از گوئنگ ٹو, بس سور پھونک دیں گے وہ ٹرمپٹ کے, اور ہونٹوں کے بیچ میں اب گیپ نہیں ہے. ہاں روایتیں تو یہی ملتی ہیں ساحل بھائی, قیامت تو بہت قریب ہے. یا رسول اللہ نے بھی غالباً ایک حدیث ہے جس پہ بولا تھا کہ میرے اور قیامت کے بیچ میں اتنا فرق ہے. ہاں یہ اور ہزاروں سال ابھی بھی گزر گئے. مطلب کیا معاملہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں, کچھ رہتی ہیں؟ پھر میں تاکہ میں دجال والے کانسیپٹ پہ بھی میں آؤں گا. ابھی تو کبرا نشانیاں بہت رہتی ہیں, بہت رہتی ہیں, بہت. بخیر تو ساری رہتی نا. آپ دجال تو نہیں آئے نا, عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں آئے نا, دعوت الارض تو نہیں آئے نا. وہ آخری ہے نا دعوت الارض. اس کے بعد پھر عیسیٰ کی
پوری کی پوری خلافت جو ہے وہ پوری طریقے سے انائلیٹ کی جائے گی، انسان زیرو پہ جائیں گے، قرآن پھر اٹھایا جائے گا تب کہیں جا کے. اب اس سے پہلے بھی ہیں کچھ بڑی نشانیاں، تو وہ تو بالکل بھی نہیں پوری. تو ابھی تو قیامت والی تک تو ہماری کہانی نہیں ہے. ہماری کہانی ہے کہ دجال اور امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم، یہ فرسٹ 2-3 ایسے معاملات ہیں کہ جو کسی بھی ٹائم ہوں گے. تو نبی السلام نے کہا جیسے مالا سے موتی گرتے نا ٹوٹنے پہ، پے در پے شروع ہو جانا ہے پھر.